یہ محنت جو ہم شروع میں نہیں کرتے بچے کے اوپر، اس کی وجہ سے آگے چل کے وہ حفظ کی کلاسوں میں بھی بدنظمی اس کی وجہ سے چلتی رہتی ہے۔ اگر کسی خود اس کو باقاعدہ جو ہے وہ شروع کرے، اور ممکن ہو تو 2 نفر پڑھ کے سے دعا کرتے ہیں، ورنہ ویسے ہی دعا اس کو بھی دعا کراتے، ساری باتیں ان کو اچھے طریقے سے سمجھانی چاہیے کہ بھائی آپ جب بھی بات کرنے کے لیے آئیں گے مدرسے میں آپ آئیں گے، کوئی مسئلہ ہوگا تو آپ رابطہ کریں گے، تو اس کے ایسے سرپرست کو لے کے آئیں جو ہمارے ساتھ رابطے میں رہے اور اس بچے کو دے کے جائے، چھوڑ کے جائے، اور اس کے متعلق جو بھی بات ہو وہ وہی سرپرست آ کے مدرسے میں کرے، تاکہ جو باتیں داخلے کے وقت ہوئی ہیں، کیونکہ اسی کو ہی پتہ ہوں گی کہ کیا کیا شرائط تھی جب بچے کو داخل کیا، اور مجھے جو ہے میرے ساتھ مذاکرہ ہوا اور یہ باتیں مجھے سمجھائی گئی، تو آپ کا وقت بھی بچے گا اور اس سے بات کرنے میں آسانی بھی ہوگی کہ وہ لینے کے لیے آ گئے یا چھٹی کرا گئے یا اور کوئی مسئلہ ہے، تب وہی سرپرست ہوگا تو آسانی ہو جائے گی اس کے اندر۔ اچھا، اب داخلہ ہو گیا، الحمدللہ بچہ جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا۔ داخلے کے بعد پھر یہ چیز بھی ضروری ہے کہ جب اس کو بٹھایا جائے کلاس کے اندر تو اس کی عمر بھی دیکھی جائے اور اس کا علم بھی دیکھا جائے کہ یہ کتنا پڑھ کے آیا ہے، کیا کچھ پڑھا ہوا ہے اس نے، بالکل نورانی قاعدے والا ہے یا اس سے زیادہ اس نے پڑھا ہوا ہے، تو اس چیز کو ہم دیکھیں اور باقاعدہ اس کی ساری چیزیں جو پڑھ کے آیا اس کی نماز بھی سنیں اور اس کا جائزہ بھی لیں، قرآن پاک بھی سنیں، اور یہ ساری چیزیں سن کے سب سے پہلے اس کا جائزہ لے کے وہ ساری چیزیں نوٹ کریں، لکھیں کہ کیا کمی ہے۔ وہ تعلیمی رپورٹ ہے جو کچھ بھی ہمارے یہاں چلتا ہے، تو وہ چاہیے کہ وہاں اس کو نوٹ کیا جائے کہ جب یہ بچہ داخل ہوا تھا اس کی یہ کیفیت رکھا جائے، اور پھر اس کے بعد اس بچے کو باقاعدہ وضو کرا کے اپنے سامنے اپنی موجودگی میں اس کو وضو کرائے اور قرآن پاک یا سپارہ جو کچھ بھی ہے باقاعدہ اس کو الف با کی تختی کی طرح اس کو بتائے، جیسے اس کے اندر الف با بتائی جاتی ہے کہ آپ نے سیدھے میں نہیں پکڑنا، الٹے ہاتھ میں پکڑنا ہے اور جوتا کہاں جگہ پہ رکھنا ہے۔ یہ محنت جو ہم شروع میں نہیں کرتے بچے کے اوپر، اس کی وجہ سے آگے چل کے وہ حفظ کی کلاسوں میں بھی بدنظمی اس کی وجہ سے چلتی رہتی ہے۔ اگر کسی بچے کو ہم شروع میں ہی سمجھا دیں، اس کے والدین کو بھی سمجھا دیں اور اس بچے کو بھی سمجھا دیا جائے اچھی طریقے سے، تو وہ بچہ ایک لائن پہ آ جائے۔ اب یہ پرانے حضرات کے لیے تو معمولی بات ہے، لیکن ضرورت مند میرا خیال ایسے ہوں گے، اور میں بھی ضرورت مند ہوں ابھی تک اس بات کا۔ پھر اس کے بعد اس کو فارغ نہ چھوڑا جائے، اپنے پاس بٹھا کے خود اس کو باقاعدہ جو ہے وہ شروع کرے، اور ممکن ہو تو 2 نفر پڑھ کے سے دعا کرنے، ورنہ ویسے ہی دعا اس کو بھی دعا کراتے ہیں، خود بھی دعا کرا، اس کے ہاتھوں کو آپ سے دعا کریں، اس طریقے سے اس کو شروع کرایا جائے بچے کو، اس کا خیال رکھا جائے، طریقہ اس کو بتایا جائے، کلمہ سنا جائے، کلمہ سننے کے بعد اس کو نماز پڑھنے کا عملی طریقہ بتایا جائے۔ نماز تو جب یاد ہوگی وہ ہوگی، لیکن عملی طریقہ پہلے جو ہے وہ طالب علم کو بتا دیا جائے، بھئی اس طریقے اکیلے کو اجتماعی نماز کے اندر بھی اکیلے کو کھڑا کر کے اس کو ایک ایک چیز، ہاتھ باندھنے کا طریقہ، رکوع کرنے کا طریقہ، سجدے کا طریقہ، یہ اس کو اکیلے کو بتایا جائے بچہ،
کیونکہ اب جو آ رہے ہیں تو چھوٹے طلبا آ رہے ہیں، بہت ہی چھوٹے ہیں. تو جیسا کہ حضرات نے فرمایا کہ ان کو تو محبت کی ضرورت ہوتی ہے، تو ذہین ہیں، اگر ان پہ توجہ دی جائے تو وہ بہت بہترین اور بہت اچھے تیار ہوتے ہیں بنسبت بڑے بچوں کے. چھوٹے بچے سیکھتے بھی جلدی ہیں اور بہترین تیار ہوتے ہیں. اور اسی طریقے پر آگے جب تک اس کو آگے والی کلاس میں منتقل کرنا ہے، ناظرے کی کلاس میں، یعنی قاعدہ پڑھانے کے بعد، اس دوران میں اس کو نماز بھی یاد کرا دینی چاہیے اسی دوران میں، کیونکہ وقت بہت لمبا ہوتا ہے. اتنے لمبے وقت کے اندر صرف اس کو الفبا یا قاعدہ پڑھاتے رہنا، میرا خیال ہے یہ تو وقت کے ضیاع والی بات ہے. تو ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے. اب ان طلباء نے آگے جا کے حفظ انہوں نے کرنا ہے، اچھے بھی انہوں نے بننا ہے، لیکن شروع سے جیسے ہمارے پاس آتے بعد ہم کہتے ہیں یہ عورتوں سے پڑھتے ہیں، تو ہمارا اپنا حال بھی اسی قسم کا ہوتا جا رہا ہے کہ ہم پیدا پڑھاتے ہیں تو اس کو سنوانا تو تھوڑا بہت ہوتا ہے، خود محنت کریں اس کے اوپر، اور پھر بچے کی استعداد کے حساب سے اس کو جو ہے وہ لے کے چلنا چاہیے. یہ بھی غفلت ہوتی ہے کہ ایک بچہ 5 جماعتیں پڑھ کے آیا ہے اور اس کی عمر بھی اچھی خاصی ہے، ٹھیک ہے، وہ تو اس کو جو ہے نا وہی روزانہ جیسے دوسرے بچوں کو سبق دیا اس کو بھی دے دیے. تو بھائی وہ بڑا بچہ ہے تو اس کو قاعدہ جلدی ختم کرانا چاہیے، اور ایک ہی سبق پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے. ایک پڑھا دیا، دوسرا پڑھا دے، تیسرا پڑھا دے، اس کو سارا دن مصروف رکھتے. اور اعوذ باللہ بسم اللہ پہ شروع میں زور نہ لگائیں آپ. جیسے بچہ آیا تو اس کو اعوذ باللہ بسم اللہ کی مشق کرانی شروع کر دی، ایسا نہ کیا جائے، بلکہ پہلے الف با کی تخطیط مکمل ٹھیک کرائی جائے. مکمل تخطیط جب بالکل تلفظ کے ساتھ تجوید کے ساتھ ٹھیک ہو جائے، پھر اس کو آخر میں آپ اعوذ باللہ بسم اللہ کی مشق کریں. تو شروع میں وہ بچہ اس وجہ سے نہیں پڑھ پاتا ہے، وہ صحیح نہیں پڑھتے، سننے والا بھی آتا ہے تو اعوذ باللہ ویسے ہی رہتی ہے. تو اعوذ باللہ بسم اللہ کی مشق پہلی تخطیط ختم ہونے کے بعد ہونی چاہیے، اور جب تخطیط ٹھیک طریقے سے ختم کرائیں گے تو اعوذ باللہ بسم اللہ میں زیادہ زور مشق کرانے میں نہیں لگے گا. بہت جلدی وہ بچہ جو ہے وہ، کیونکہ تجوید اور ادائیگی اس کی ٹھیک ہو گئی ہے، تو اب اعوذ باللہ بسم اللہ جلدی ٹھیک کر دے گا. اور یہیں سے بچے جو ہے وہ بھاگ بھی جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. اور بعض بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ مشق پہلے سے ہی غلط کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو جب تک الف با کی تخطیط ٹھیک نہیں ہوگی تو اس کا آگے کا نظام سارا گڑبڑ رہے گا. اس کو ٹھیک کرانا ضروری ہے. اب اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس میں آسانی یہ ہوتی ہے کہ تجوید یہ جو قاعدہ ہے اپنا نورانی قاعدہ، اس کے آخر میں وہاں قواعد بھی لکھے ہوئے ہیں، قواعد لکھے ہوئے با کیسے ادا ہوتا ہے. تو اس تختی کو ٹھیک کرانے کے لیے اب بچے کو آپ صرف کہلوائیں گے تب بھی مشکل ہو جائے گی، اور تجوید یاد کرائیں گے پھر بھی مشکل ہو جائے گی. وہ کیسے اس زبان کو یوں لگاؤ، وہ بچہ ہے اس کو یاد نہیں ہو سکتا. ابھی قواعد یاد کرنے کے قابل نہیں ہے. آپ اس کو انگلی کے اشارے سے ایسے، تاکہ ہمیں پتہ بھی چلے، جو ہے نا اس کے منہ میں جب آپ انگلی دیں گے اور دانت پہ اور زبان پہ لگائیں گے تو اسے نے مسواک نہیں کی ہوئی ہوگی تو ہمیں خود ہی احساس ہو جائے گا کہ مسواک بھی نہیں کرتا ہے، جو منہ سے تو پھر وہ آئے گی، اور اس کے منہ میں زبان پہ انگلی لگانے کو دل نہیں کرے گا. تو اسی لیے اس کا یہ سبب بھی ٹھیک ہو جائے گا صاحب. تو وہ بچے کو بجائے تجوید یاد کرانے کے آپ پہلے اس کے سامنے خود ایک شکل پیش کریں کہ الف کس طریقے سے پڑھنا ہے. الف
آپ کہیں ناراض تو نہیں ہو رہے کیا کرنے بیٹھ رہی ہے؟ تو یہ بھی بات ہوتی بچوں کا سبق ہے اس لیے ہم ایسے الف یعنی ایسے میری طرح منہ بنائیں، جیسے میں منہ بنا رہا ہوں، میں یہاں دانت لگا رہا ہوں یا نہیں لگا رہا ہوں، کیسے ہے میرا پورا منہ ایسے بنا کر، اور بنانے کے بعد اس کو کہیں کہ پہلے ایسے منہ بناؤ جس طرح میں کر رہا ہوں، تو یہ اس کے ساتھ کھیل بھی ہو جائے گا اور اس کا ابھی باقی تختی کا جو ہے نا وہ تلفظ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اسی طرح بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے پیار محبت سے۔ تو اب وہ کوشش کرے گا اچھا نہیں کرے گی تو اس کی غلطی نہیں سمجھتا ہے کہ میرے پاس سے کمی ہو رہی ہے، استاد مجھے بول رہے ہیں اور ٹھیک نہیں ہو رہا، تو وہ فکر مند ہوگا۔ لیکن الف بار کی تختی پر اگر آپ نے محنت کر لی اور اس کو ٹھیک کرا دیا تو آگے تو سارے کام آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ پھر اسی طریقے سے الف وہ جب زبان اس طرح منہ بنانے لگتے ہیں تو پھر اس کو پڑھ کے بتائیں، پھر اس سے آپ پڑھیں، نہ ٹھیک پڑھے تو پھر اس کو انگلی سے ایسے زبان سے اس کو بتائیں۔ اسی طریقے سے پھر آگے با، تو اس کو آپ پہلے ہونٹ ملوائیں، یہ زیادہ آسان ہوگا سمجھانے میں۔ ہونٹ ان کو بولے کہ جیسے میرے ہونٹ ہے اس طرح آپ نوٹ کر لیں، پھر بولے با، تو وہ بعد میں جب بچہ اس طریقے سے رک کے اس کو پڑھے گا تو اس کو یہ تجوید کے قواعد بھی یاد ہو گئے کہ زبان کہاں لگانی ہے، ہونٹ کو کیسے بند کرنا ہے۔ اسی طریقے سے پھر اس کو آگے چل کے تو جب آپ منہ آپ کو کھولنا پڑے گا تو اوپر منہ کر کے اس کی طرف کھول کے اس کو منہ دکھانا پڑے گا کہ میں زبان کہاں لگائی ہے، تو اس کی زبان وہاں لگانی پڑے گی۔ جب زبان وہاں لگا دے تو پھر اس کو پڑھنے کا بولیں، اس سے پہلے نا بولیں پڑھنے کا، یہ عادت ڈالیں۔ چاہے ایک دن اس پہ لگ جائے کہ آپ منہ ایسے بنائیں اور زبان یہاں لگائیں، یہ اگر ایک مہینہ اس طریقے سے بھی لگ گیا اور تختی ٹھیک ہو گئی تو یہ تجوید بہترین ٹھیک ہو گئی، کیونکہ آپ کو کہنا نہیں پڑے گا پھر یہ چلیے وہ زبان بھی صحیح جگہ پہ لگایا جائے اور ادائیگی بھی ٹھیک ہو جائے۔ اب آپ نے جب اس کو ادائیگی بتا دی الف با کی تو اب آپ اس کو اس کے بعد جب مشق کرائیں گے پڑھائیں گے تو اس کو الف با کی تختی سے عادت ہو جائے گی وہی زبان ہے۔ اور جب بچوں کے قواعد اور یہ تجوید ٹھیک نہیں ہوتی وہ بیچارے مار کھاتے ہیں انہی باتوں کی وجہ سے، اور وہی صحیح جو ہے وہ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ دن بچے کے ساتھ باتیں کرنے کے، محبت کرنے کے، اس کو ہنسا پھسلا کے اس کی لفظ ٹھیک کرانے کے دن، تو وہ خوش بھی ہوتے ہیں بچے۔ اب اس تختی کو پڑھاتے ہوئے آپ نے اس بچے کو اپنے ساتھ مانوس بھی کرنا ہے کہ جب آپ اس کو پڑھائیں تو اس کو قاعدہ اتنی بڑی تجوید آپ ٹھیک کرا دیں گے اس کا الف با کی تختی والی، بغیر صدا کے، بغیر جھڑ کے، محبت سے، پیار سے، تو آپ کا اخلاق اور محبت اس پہ ظاہر ہو گیا الف با کی تختی پہ کہ بڑے پیار سے پڑھاتے ہیں۔ اور ان دنوں کے اندر جب بچہ نیا داخل ہوتا ہے تو گھر والے روزانہ پوچھتے ہیں کہ آج کا صاحب نے کیا پڑھایا ہے، آج کا صاحب نے کیا بولا، تو وہ خوشی سے گھر جا کے بتاتا کہ آج میں نے بات ٹھیک کر لی، آج میری ہار صحیح ہو گئی ہے۔ تو گھر والے بھی، کیونکہ آج کل بچے خوش ہیں تو آپ سے والدین بھی خوش ہیں، اور اگر والدین خوش ہوں کہ بچہ کہتے ہیں میں نہیں پڑھنا ہے تو وہ صاف کرتے کرتے یہ کہتے ہیں میں نہیں پڑھنے کا ہوں کرتے ہیں، آپ سمجھیں۔ تو جیسے حضرت فرماتے کہ موبائل جو ہے وہ ہمیں آ کے کہتے ہیں کچھ سمجھائے، موبائل نہ دیکھیں، تو حضرت فرماتے تھے کہ آپ کو نہیں سمجھاتے، آپ سمجھائے، آپ کی بات نہیں ہوتی۔ تو یہ صورتحال جو ہے نا نازک ہو گئی ہے، اس لیے میں چھوٹی چھوٹی باتیں آپ سے کر رہا ہوں گی، لیکن اس کا فائدہ بہت ہے کہ الف با کی تختی کو آپ پہلے ٹھیک کرائیں۔ اس سے جتنی بھی جان چھڑا کے آپ آگے جائیں گے آپ کی تجوید اور کوئی بھی چیز جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوگی، پڑھانا ظاہر نہیں ہوگا، پتہ نہیں چلے گا اس سے کیا محنت ہوگی۔ میں یہاں سے حضرت نے جب مجھے کراچی بھیجا تو میں وہاں گیا تو
مجھے خود اپنے طور پر پوچھنے کا نہیں کون سی کلاس آپ کو لینی ہے اور یہ تو حضرت کے پاس انہوں نے شروع میں ایک استاد کے ساتھ جو ہے مجھے بٹھایا تھا وہاں کلاس میں. تو میں آج بھی سوچتا ہوں کہ وہ میں بات نہ پوچھتا تو نہ میں آپ سے یہ بات ہی کر رہا ہوتا اور نہ میرا حکومت کیا ہوتا. حضرت فرمانے لگے کہ بالکل کوئی کلاس نہیں لینا, ان کو بولو کہ میں نے قاعدے کی کلاس کرا. ٹھیک ہے صحیح. تو میں پھر آیا تو میں نے حضرت سے عرض کیا, میں نے کہا حضرت اس میں کیا حکمت تھی؟ فرمانے لگے کہ بھائی ابھی تم گئے ہو نئے مدرس وہاں اور تم دوسری کلاسوں کو پڑھاؤ گے, کوئی کیسے پڑھتا ہے, کوئی کسی کی تربیت ٹھیک نہیں ہے, کسی کی معاملات سارے آپ کے گھرے پڑ جائیں گے. آپ علیبا کی پٹی سے جب شروع کرو گے تو جتنا بھی آپ پڑھائیں گے اس پڑھانے سے یہ ظاہر ہوگا کہ آپ غلط پڑھا رہے ہیں یا صحیح پڑھا رہے ہیں. تو آپ کی محنت جو ہے وہ الگ ہی نظر آئے گی. آپ کے بچوں کی طرز بھی الگ ہوگی جیسے آپ کی ہے اور آپ پڑھتے ہیں اسی طریقے سے بچے بھی پڑھیں گے, ان کی تربیت بھی ویسی ہوگی, ان کی تجویز بھی ٹھیک ہوگی. تو پورے مدرسے کے اندر وہ کلاس جو ہے نا اتنی تربیت کرتی ہے اس کی تو وہ الگ نظر ہے. تو ایسا ہی ہوا. تو الحمدللہ میں نے جب کلاس شروع کی تو 5-6 سپارے تک بچے پہنچے. تو پورے مدرسے کے اندر پانی پتی پہلے ایسی ٹوٹی تھی, پھر ماشاء اللہ زبردست قسم کی پانی پتی ہو اور تلاوتیں شروع ہو گئی اور یہ سارا نظام وہاں جو ہے وہ بن گیا. تو ہم قاعدہ پڑھانے سے بھی نہ گھبرائیں نہ کترائیں. اگر کام کرنا ہے تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں اور بچے کو آپ نے اپنا بنانا ہے. کیسے بنانا ہے یہ ہم سارے سمجھتے ہیں, بس سستی ہو جاتی ہے. جو آدمی اس کو سمجھتا ہے کہ میں نوکری کر رہا ہوں اس سے یہ کام نہیں ہو سکتا. جو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے اپنی جو محنت میں کر رہا ہوں ہر طرح سے میں نے اس کو سنبھالنا ہے, یہ بچے ہی آگے جا کے جو ہے وہ میرے لیے معاون بھی بنیں گے, سنانے کا ذریعہ بھی بنیں گے. اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے اوپر ہمیشہ سلامت. میں اپنے علاقے میں اپنے مادر میں بیٹھا ہوں, مجھے پسینے آنے بات کرتے رہے. بڑی مشکل ہوتی ہے بات کرنی. اگر کیا ہو جائے وہ بڑے اپنے علاقے میں یہاں بیٹھ کے بات کرنا ہے بڑا مشکل کام ہے. اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے. تو اس طرح آج جو ہے وہ معاون بچے آپ کے ساتھ تیار ہوں گے تو آپ کی کلاس کی تجویز اور ہر چیز, اور جو بچے اننا مت اور اس چیز کا خیال نہیں کرتے تو کہ منزل کبھی یاد نہیں ہوگی, کبھی بھی یاد نہیں ہوگی. منزل اننا مت کر کے ہی یاد ہوگی. تیز پڑھنے والے بچوں کو یاد نہیں ہوگی. باتیں میں نے اور بھی لکھی تھی لیکن بس الحمدللہ چلو جو آپ کے ساتھ ہو گئی ہیں, اگر آپ کو فائدہ ہو گیا ہے ساتھیوں کو کچھ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. ہمارے حضرت کا سایہ ہمارے اوپر قادر قائم دائم رکھے اللہ پاک. تو وہی محبت سے ہی ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں. جو حضرت سے ابھی تک بیعت نہیں ہوئے انہوں نے اصلاح کی تعلق نہیں کیا, وہ کر لیں, اس کے بغیر کچھ بھی نہیں. اللہ پاک